بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ 22 ستمبر 2023 میں مذکور مقامات کا مختصر جغرافیائی تعارف۔ اس خطبہ جمعہ میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ بدر سے واپس تشریف لانے اور قرآنی پیشگوئی غلبت الروم فی ادنی الارض سورۃ الروم کے تحت ایران اور روم میں ہونے والی جنگوں کی تفصیل بیان فرمائی اور قرآنی صداقتوں کو پیش فرمایا۔ یہ خطبہ جمعہ الفضل انٹرنیشنل 13 اکتوبر 2023 کے شمارے میں شائع ہوا۔ خطبہ میں مذکور مقامات کا مختصر جغرافیائی تعارف پیش خدمت ہے۔ الصفرا، میدان بدر میں 3 روز قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف عازم سفر ہوئے اور الصفرا وادی کے درے پر قیام فرمایا۔ یہ مقام میدان بدر سے مدینہ کی طرف 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مدینہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے۔ موجودہ زمانے میں مدینہ سے بدر جانے والی پختہ شاہراہ اسی وادی سے گزرتی ہے۔ یہاں پانی کے متعدد چشمے ہیں۔ حکومت نے ایک چھوٹا ڈیم بھی بنایا ہوا ہے تاکہ پانی روک کر استعمال کیا جا سکے۔ یہ مقام ینبوع اور مدینہ کے درمیان ہے۔ پانی کی فراوانی سے یہاں بہت کھیتی باڑی ہوتی ہے اور باغات ہیں۔ الصفرا میں جہینہ، الانصار، فہر اور نہد قبائل آباد تھے۔ بعض روایات کے مطابق اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نضر بن حارث کو قتل کی سزا دی۔ اس وادی کا ایک نام وادی یلیل بھی ہے۔ ارک الزبیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے واپسی پر ایک پڑاؤ ارک الزبیہ مقام پر ڈالا۔ یہ مقام بئر الروحا کے قریب ہے۔ بدر سے تقریباً 76 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مدینہ سے اس کا فاصلہ 84 کلومیٹر ہے۔ اس مقام پر ایک مسجد بھی ہے جسے مسجد ارک الزبیہ کہتے ہیں۔ روایات کے مطابق یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر بھی ادا فرمائی اور غزوہ بدر کے متعلق اصحاب سے مشورہ فرمایا۔ بعض روایات کے مطابق بدر سے واپسی پر اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ابی معیط کو قتل کی سزا دی۔ فارسی اور رومی سلطنت، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرب کے ہمسائے میں 2 بڑی عالمی طاقتیں باہم برسر پیکار تھیں، جن میں سے ایک فارسی ساسانی سلطنت تھی اور دوسری رومی بازنطینی سلطنت تھی۔ فارسی سلطنت نے 614 سے 616 تک متعدد رومی علاقوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ 622 میں رومی بادشاہ نے دوبارہ جنگ کرتے ہوئے 628 تک اپنے مقبوضہ علاقے واپس لے لیے۔ پس جنگ بدر کی فتح کے ساتھ غلبت الروم کی پیشگوئی بھی پوری ہوئی۔ اس واقعہ میں مندرجہ ذیل مقامات کا ذکر ہوا ہے۔ دجلہ اور فرات، یہ عراق کے 2 دریا ہیں۔ فرات مشرقی ترکی سے نکل کر شام میں ہوتا ہوا عراق میں داخل ہوتا ہے۔ دجلہ ترکی سے شروع ہو کر عراقی علاقے کردستان سے نکل کر عراق میں بہتا ہے۔ ان دریاؤں کے زرخیز میدانی علاقے کو میسوپوٹیمیا بھی کہتے ہیں۔ یہ دریا فارسی اور رومی سلطنت کی سرحد کی نشاندہی کرتے تھے۔ عراق مشرق وسطیٰ کا عرب ملک ہے۔ بغداد دارالحکومت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ علاقہ فارسی حکومت میں تھا۔ شام مشرق وسطیٰ کا اہم عرب ملک ہے۔ دمشق دارالحکومت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ علاقہ رومی حکومت کے تحت تھا۔ فلسطین مشرق وسطیٰ کا عرب ملک ہے جس میں یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کا مذہبی مقام بیت المقدس موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ علاقہ رومی حکومت میں شامل تھا۔ مصر شمال مشرقی افریقہ کا ملک ہے۔ یہاں عربی زبان بولی جاتی ہے۔ دارالحکومت قاہرہ ہے۔ اس کے شمال میں بحر روم اور مشرق میں بحر احمر، فلسطین اور سعودی عرب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ علاقہ رومی حکومت میں شامل تھا۔ اسکندریہ مصر کا اہم اور دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہ بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ہے۔ اس کی بنیاد سکندر اعظم نے رکھی، اس لیے اسے اسکندریہ کہا جاتا ہے۔ یہ رومی حکومت کا ایک اہم شہر تصور کیا جاتا تھا۔ فارسی سلطنت اس علاقے تک پھیلی۔
بعد ازاں رومی حکومت نے دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا۔ نیل، دریائے نیل دنیا کا طویل ترین دریا ہے جو شمالی افریقہ مصر میں بہتا ہے۔ یہ ایتھوپیا، یوگینڈا اور روانڈا سے شروع ہو کر شمال کی طرف سفر کرتا ہوا بحر روم میں گرتا ہے۔ مصر کے تمام شہر اور زیادہ تر آبادی اسی کے ارد گرد آباد ہے۔ ایشیائے کوچک اناطولیہ، موجودہ ترکیہ کے زیادہ تر جزیرہ نما حصے بحر اسود سے لے کر خلیج اسکندریون تک کو ایشیائے کوچک یعنی ایشیا مائنر اور لاطینی زبان میں اناطولیہ کہا جاتا تھا۔ یہ رومی سلطنت کے اہم حصوں میں سے ایک تھا۔ آذربائیجان، آذربائیجان یوریشیا کے جنوبی قفقاز کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کے جنوب میں ایران، شمال میں روس اور مغرب میں آرمینیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ علاقہ رومی حکومت میں شامل تھا۔ آرمینیا، آرمینیا یوریشیا میں قفقاز کے خطے میں واقع ایک ملک ہے۔ اس کے مغرب میں ترکیہ، مشرق میں آذربائیجان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ علاقہ رومی حکومت میں شامل تھا۔ آبنائے باسفورس، باسفورس ایک سمندری گزرگاہ ہے جو ترکی کے یورپی حصے کو ایشیائی حصے اناطولیہ سے الگ کر کے یورپ اور ایشیا کے درمیان سرحد قائم کرتی ہے۔ اس کو آبنائے استنبول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے استعمال ہونے والی دنیا کی سب سے تنگ آبنا ہے جو بحر اسود کو بحر مارمورا سے ملاتی ہے۔ اس کی لمبائی 30 کلومیٹر ہے۔ قسطنطنیہ، قسطنطنیہ ترکیہ کا اہم شہر ہے۔ موجودہ زمانے میں اسے استنبول کہتے ہیں۔ یہ رومی سلطنت کا پایہ تخت تھا۔ ایک زمانے تک یہ دنیا کا امیر ترین اور اہم ترین شہر رہا ہے۔ فارسی سلطنت کی فتوحات اس شہر کی فصیلوں تک پہنچ گئیں۔ بعد ازاں رومی حکومت نے اپنا علاقہ واپس لے لیا۔ بحر مارمورا، یہ چھوٹا سا سمندر ہے جو ایک طرف سے آبنائے باسفورس کے ذریعہ بحر اسود اور دوسری طرف بحر ایجین سے ملتا ہے۔ اس کے ایک طرف ترکی کا ایشیائی حصہ ہے اور دوسری طرف یورپین حصہ ہے۔ جزاکم۔